یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئنسٹائن دنیا کا سب سے بڑا جینیس تھا۔ وہ دوسرے سائنسدان سے زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئنسٹائن نے کی، سمجھی اور اس دنیا کو سمجھایا۔ آئنسٹائن ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جنہوں نے فوٹو الیکٹرک کے لاس بنا کے دنیا کو حیران کر دیا، اور اسی وجہ سے ہی ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ ان کا دماغ اتنا تیز ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایک الگ دماغ ہے، الگ سوچنے کی صلاحیت ہے، اور اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا۔ اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی پہ کوئی بھی ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ اسٹیٹمنٹ دے رکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری باڈی کو جلا دیا جائے، اور پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ جب 19 اپریل 1955 کو پرسٹن ہاسپٹل میں جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا، موت کی وجہ جاننے کے لیے جب عملہ آیا تو ان میں سے ایک ڈاکٹر نے ان کا دماغ چوری کر لیا، کیونکہ اس کو یہ جاننے کی بہت خواہش تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے دماغ میں ایسا ہے کیا۔ دوستو، آئنسٹائن کا دماغ جس ڈاکٹر نے چرایا تھا اس کا نام تھامس ہاروی تھے، جن کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ اس برین پر سرچ کرنے میں دلچسپی تھی۔ جب کچھ دنوں کے بعد ہاسپٹل کو ڈاکٹر کی اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے انہیں نوکری سے نکال دیا، لیکن ڈاکٹر جیسے تیسے کر کے آئنسٹائن کے بیٹے سے یہ پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے دماغ پر ریسرچ کر کے تمام راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ وہاں سے شروع ہوا اس برین کا لمبا ترین سفر۔ ڈاکٹر ہاروی ایک پوسٹ مارٹم ایکسپرٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ یہ صرف ان کا خیال تھا کہ وہ دنیا کے اتنے بڑے جینیس کے برین پر ریسرچ کر پائیں گے۔ پھر ڈاکٹر ہاروی نے اس برین کو کسی دوسرے ملک میں لے جانے کا فیصلہ کیا، اور اس شہر کا نام پینسلوینیا تھا۔ وہاں جا کے انہوں نے اس برین کی بہت ساری پکچرز لی اور اسے 240 حصوں میں کاٹا، اور ہر پیس کو الگ الگ کر کے اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اور اس برین والی بات کو لے کر ڈاکٹر ہاروی کا اپنی وائف سے بہت بار جھگڑا ہوتا رہتا تھا، یہاں تک کہ بات طلاق تک آ گئی اور یہ دونوں الگ ہو گئے۔ اور ڈاکٹر ہاروی اس برین کو لے کر کرینسس لے گئے اور وہاں جا کے اس پر ریسرچ کرتے رہے، اور اسی طرح وہ الگ الگ ممالک، الگ الگ شہروں میں لے کر اس برین کو گھومتے رہے، جاب بدلتے رہے، نوکریاں تبدیل کرتے رہے۔ کہیں مدت گزرنے کے بعد بھی ڈاکٹر ہاروی اس برین پر کوئی بھی انفارمیشن نکال نہ سکے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ انہیں ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں جاب کرنی پڑی۔ تب انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ اس برین کے ٹکڑوں کو دنیا کے جدید ڈاکٹرز، نیورو سرجنز کے پاس بھیجیں گے تاکہ وہ اس پر ریسرچ کریں اور ہمیں کوئی انفارمیشن مل سکے۔ 1955 میں جب برین چوری ہوا، اس کے 30 سال کے بعد یعنی 1985 میں آئنسٹائن کے برین پر کئی اسٹڈیز پبلش کی، جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسان کے برین سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ سب سے بڑا ڈیفرنس دماغ کے حصے کارپس کالوسم میں پایا گیا۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کا برین
دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ پہلے برین کے ایک حصے میں پروسیس ہوتا ہے، وہ دوسرے حصے میں پبلش کرتا ہے اور پھر ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور لیفٹ برین ہمارے رائٹ والے حصوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ زیادہ تر انسان کے دوسرے والے حصے سے بہت سے لوگ بولنے، چلنے اور کیلکولیشن کرنے میں یوز ہوتا ہے اور لکھنے کے دوران بھی کام کرتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ان سب میں کارپس کالوسم کا کیا کام ہے؟ فرض کریں کہ آپ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں یا اپنے اینڈرائیڈ موبائل پر ٹائپنگ کر رہے ہیں۔ کچھ الفابیٹ آپ کا سیدھا ہاتھ ٹائپ کر رہا ہے اور کچھ الفابیٹ آپ کا دوسرا ہاتھ ٹائپ کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی تو آپ نے فوراً اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کر کے اسے اریز کیا، یعنی کہ بیک اسپیس کیا، ختم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دماغ کے ایک حصے سے جب مسٹیک ہوئی تو اس نے دوسرے حصے کو سگنل دیا اور اس نے وہ مسٹیک ٹھیک کر دی۔ جب آپ کے برین کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سگنل دیتا ہے اس کو کارپس کالوسم کہا جاتا ہے، اور ان کے دماغ کا یہ حصہ کچھ زیادہ ہی بڑا تھا۔ ان کا رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ تک کا ڈفرنس کافی ہی بہتر تھا، جس کی وجہ سے وہ اس پروسیس کو زیادہ تیز کر سکتے تھے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں کے برین سے کافی مختلف تھا۔ اس لیے جدید ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ آئنسٹائن کے برین میں نیورون کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورون کا اچھے فلو ہونے کا مطلب ہے ان کے میتھمیٹکس سمجھنے اور کرنے کی طاقت کافی زیادہ اسٹرانگ تھی۔ آئنسٹائن میتھمیٹکس پرابلمز کو بنا کسی کیلکولیٹر، بنا کسی پیپر پین کے اپنے دماغ کے تھرو سولو کر لیا کرتے تھے۔ نیورون کے زیادہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو ڈاکٹرز نے بتائی ہے، اور جب اس برین کا وزن کیا گیا تو اس برین کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسان کے برین کا وزن بس 1500 گرام ہی ہوتا ہے۔ اور برین کی لائنز بھی کافی پتلی تھی جس کی وجہ سے ان میں زیادہ نیورون پائے جاتے تھے۔ اب بھی سوال وہی تھا کہ آئنسٹائن کیا ایسا دماغ لے کر پیدا ہوئے یا پھر پیدا ہونے کے بعد اس میں چینجز آئی؟ جب آئنسٹائن پیدا ہوئے تو وہ پورے 5 سال تک بول نہیں سکتے تھے، جبکہ دوسرے بچے 2 سال کے بعد ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بولنا شروع کیا تب بھی وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اپنی سوچوں میں ہی گم رہتے تھے۔ بعض چیزوں کو میمورائز کرنے کی پاور کافی کم تھی، یہاں تک کہ انہیں سمپل میتھس کے ٹیبل یاد کرنے میں بھی پرابلم ہوتی تھی۔ اسکول میں انہیں کافی ہی پرابلمس تھی، اپنے سبجیکٹس میں کافی ہی پرابلمس تھی، بس ایک میتھ اور سائنس کو چھوڑ کر جن میں ان کے بہت ہی اچھے نمبرز آتے تھے۔ آئنسٹائن تقریباً 12 سال کے تھے تو ایک ٹیچر اپنی جیومیٹری کی بک ان کے پاس بھول گئے۔ انہوں نے ایک دن میں ہی پوری بک پڑھ کر اس کے سارے کانسیپٹس کلیئر کر لیے، یہاں تک کہ 14 سال کی عمر میں ہی وہ میتھمیٹکس کے ماسٹر بن چکے تھے۔ اور ان کی سائنس کو سمجھنے کی گرپ اتنی مضبوط تھی کہ جب وہ کلاس میں کوئی سوال کرنے کے لیے ہینڈ ریز کرتے تھے تو پروفیسرز گھبرا جاتے تھے، اکثر سوال ٹیچر کے بھی اوپر سے گزر جاتے تھے، اور یہی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ 26 سال کی عمر میں 4 پیپرز پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا لیں کہ آج بھی آئنسٹائن کی لاسز کے بغیر، ان کی دی ہوئی تھیوریز کے بغیر سائنس کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ اور ڈاکٹرز نے یہ نتیجہ نکالا کہ آئنسٹائن کا برین ان کے پیدا ہونے کے بعد ڈیولپ ہوا، ان کے پیدا ہونے کے بعد فاسٹ ہوا، تیز ہوا۔ آج بھی ان کا برین امریکہ میں واقع ایک میوزیم میں موجود ہے۔
امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل دنیا فانی ہے آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔